धुएं के मरोले छुटे थे। उन्होंने देखा हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर, खून की नदियां बह रही थीं और हर तरफ बारूद की स्मेल फैली हुई थी। अगले दिन सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनल्स पर हर तरफ साबका डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले की खबर वायरल कर दी गई थी। वो इनके सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर जा चुके थे और तो और सारा माल भी गायब था, जिससे वो सब सदमे से पागल हो चुके थे। वो जो कोई भी थे गोदाम पर भी यूं ही शबे खून मार कर गए थे। पूरा शहर छलनी की तरह छान मारा था, मगर माल का नामो निशान ढूंढने से भी नहीं मिला था। तब मुनीर, खड़ल और बाकी सब ने अपनी अपनी ताकत का एड़ी चोटी तक का जोर डाला था, मगर ना इनका पता चला ना माल का। कहाँ गए, ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। अब भी सब सर जोड़े बैठे लकीर पीट रहे थे। रुस्तम संजीदगी से बैठा भाई को देख रहा था, जिसने इतने दिन से इसे ये कहकर टाला हुआ था कि हम पहले माल को इसकी मंजिल तक पहुंचा दें, फिर ज़मीन ढूंढनी पड़े या आसमान। वो चंदा को ढूंढ निकालेगा। तुम लोग मानते नहीं हो, वो सोकार्ड जल्लाद ही थे। मुनीर दांत पीस कर बोला। रुस्तम ने भी बताया कि वो बोल कर गया था कि इसकी मंजूर नज़र जल्लाद के पास है और इस तरह का काम, मतलब हमारे नाक के नीचे से इतनी सिक्योरिटी में भी वो हमारा माल ले उड़े, ये काम जल्लाद ही कर सकते हैं, और वो भी किसी की शह पर। वो मुंह से झाग उड़ाता बोला, अब तो मुझे भी यही लगता है, ये कोई मामूली लोगों का काम हो ही नहीं सकता, और सबसे बढ़कर अरबों का माल है। असला और हसास हथियार हैं, सुई थोड़ी है जो ढूंढी ना जा सके। खड़ल साहब ने भी दिमाग के घोड़े दौड़ाए। क्या कहा आपने? मुनीर चीमा इनकी बात पर बेतहाशा चौंका। खड़ल ने अब्रू चुकाकर इसे देखा। मैंने कहा सुई तो नहीं जो नहीं मिलेगी। खड़ल ने इस्तफहामिया सी अपनी बात दोहराई थी। ये बात पहले क्यों नहीं आई मेरे दिमाग में कि वो कोई इतने सारे थे। यकीनन कई हिस्सों में बांट कर माल मुख्तलिफ ज़राए से यहाँ से निकाल कर ले गए होंगे ताकि किसी की नज़रों में ना आए। वो अभी शातिर की बात पर चौंके थे। बाद में वज़न था, यकीनन यहाँ से माल लेकर जा चुके हैं, तभी तो मिला नहीं और ख़ुद भी निकल गए हैं। यकीनन यहाँ हमारी इतनी सिक्योरिटी के मुंह पर तमाचा मारकर। वो हित्तक आमेज़ लहजे में खड़ल साहब को देखकर बोला, जो कि अपने सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे। मुनीर झलता भुनता रुस्तम के पास आया था और इसके कंधे पर हाथ रखा। रुस्तम, मेरे भाई, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुनीर चीमा के मुंह से इसका निवाला छीन कर खाए और इसे हजम भी कर जाए। अब तो माल भी वापस आएगा और वो छोकरी भी, हर हाल में और हर कीमत पर। वो खूंखार लहजे में अपने नाकाम नापाक अज़ाइम इन सब को बताने लगा, जिसे सुनकर रुस्तम की आंखों में एक अनोखी सी चमक दर आई थी। आर्यान को भी आए आज हफ्ता हो चुका था। मिफ्रा अपने कमरे में उदास सी तकिए में मुंह दिए लेटी हुई थी। सभी आन से पूछ रहे थे वो लोग कहाँ हैं, मगर इसकी हिम्मत नहीं हो पाई थी किसी से भी जिब्रान के बारे में पूछने की। वो अपने कमरे में हस्ब आदत बेड पर तकिए को दबोचे आरी तिरछी लेटी इसी के बारे में सोच रही थी। मैरून शॉर्ट फ्रॉक और पजामा में इसकी सफ़ेद और गुलाबी सा वजूद चांदी की तरह दमक रहा था। बाहर गैर मामूली सा महसूस हुआ, मगर वो यूं ही कुसलमंदी से लेटी रही। बाहर एक खुशगवार हवा के झोंके की तरह पाशा, सोहम, कबीर और जिब्रान वापस लौटे थे कि सबके चेहरों पर चमक और मुस्कुराहट सी खिल गई थी। तकरीबन घंटे बाद ही इसे अपने कमरे में आहट सी महसूस हुई थी, मगर वो अपना वहम समझकर लेटी रही। चौंकी तो तब जब बेड पर सरसराहट सी हुई और कोई इत्मीनान से करीब आकर नीमदराज हुआ। मखसूस खुशबू का एक खुशगवार सा झोंका था जो सांसों से टकराया था, मगर ऐसे वहम तो इसे एक दिन में कितनी दफ़ा हो रहे थे। वो डीठ बनकर झंझाई सी लेटी रही। जिब्रान ने गहरी मुस्कान लिए इसकी कमर को देखा, ज़रा सा झुका। पिंक रोज़ इसके कान में बोला तो वो उछल कर सीधी हुई थी। तभी जिब्रान इसके वजूद पर हावी हुआ। आप, वो शख्स इसे देखी गई। जी मैं तुम्हारा सरताज, तुम्हारे सर का साईं, तुम्हारा मिजाजी खुदा। वो इसके गाल खींच कर बोला, हटिए मेरे ऊपर से। वो मछली लहजे में संजीदगी और नाराज़गी थी जो जिब्रान महसूस करके गहरा मुस्कुराया। पर आज तो मेरा प्रोग्राम कुछ और ही है बेगम जान, इसलिए पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर जिब्रान इसके मुज़ाहमत करते हाथ जो इसने जिब्रान को दूर करने के लिए इसके सीने पर रखे हुए थे, नरमी से थाम कर इसने बेड पर लगाए और इसके नरम गुलाबी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई थीं। क्या मतलब? वो इसकी मायने खैस बात पर ठटक गई थी। जिब्रान ने इसकी छोटी सी नाक पर अपने लब रखे
مطلب یہ کہ بیگم جان شوہر اتنے دنوں بعد لوٹا ہے، اسے سکون دو۔ وہ کہتا اس کی گردن پر جھکا تھا، کافی پل گردن پر سرفر کرتے اس کے لب خود کو سیراب کرتے رہے، مگر اس کا پسینے میں نہایا وجود آنکھوں سے بہتے آنسو محسوس کر کے وہ نرمی سے پیچھے ہٹا تھا۔ ناراض ہو بیگم جان؟ جبران نے نرمی سے پوچھا۔ وہ سوسو کرتی جھٹکے سے اس کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ آپ کو کیا میں جیوں مروں، ناراض ہو جاؤں یا کچھ بھی؟ آپ تو چلے گئے تھے نا مجھے اس نرما کے حوالے کر کے، اب چاہے وہ مجھے جلا کر مار۔ جبران نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسے خود میں بھیجا تھا۔ مفرا کی کمر اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجبوری تھی یار، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ میں نے ایک پل کے لیے بھی تمہیں اکیلا چھوڑا تھا؟ ہر پل تم میرے اور میرے گارڈز کی حفاظت میں تھی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھائی گیا، مگر اس کے بہتے آنسوؤں میں کمی کے بجائے روانی ہی آ رہی تھی۔ جبران کی بھی آنکھیں نم تھی۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر لب رکھے اسے محسوس کرتا، جبکہ وہ رو رو کر بحال ہوتی۔ اس کے بازو میں ہی گہری نیند سو چکی تھی۔ جبران نے اسے سیدھا کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ پورا 1.5 ماہ انتظار کی سولی پر لٹکی جان نے اسے توڑ دیا تھا۔ کچھ اتنے دنوں سے بوجھل اور گری گری طبیعت نے جان نڈھال کر دی تھی۔ کچھ اس بات کا ادراک ہوتے ہی کہ جنت سمٹ کر اس کے پاؤں میں سمانے والی ہے۔ اس کے جسم سے جیسے روح نکل گئی تھی۔ اس نے خود کو آروشے میں الجھا رکھا تھا دھیان بٹانے کو۔ اب تو 10 دن ہو گئے تھے وہ بھی وائٹ پیلس سے غائب تھی۔ ایک دن صبح وہ سو کر اٹھی اور آروشے کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے بیڈ پر نہیں تھی، اور نہ وہ سب سے پوچھ کر تھک گئی کہ آروشے کہاں ہے، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ حیرت انگیز ناک تھی کہ اس کے لیے، اور اعصاب شکن بھی۔ جب دل و دماغ کی وحشتی عذاب و اذیت ناقابل برداشت ہوئی تو فجر ایک مرتبہ پھر رات کے اندھیرے میں وائٹ پیلس کی طویل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی۔ اس بے مہر کے منہ سے خود کے لیے بدکردار کا خطاب سننے سے تو بہتر تھا وہ مر ہی جاتی، جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امانت کی حفاظت بھی نہیں کر پائی تھی۔ اب بھی 4تھ فلور کی ریلنگ پر کھڑی وہ کود ہی جاتی، جب پیچھے سے بہت سختی سے کسی نے اپنی پناہوں میں لیا تھا، اسے اپنی جانب گھما کر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پر۔ وہ ششدر سی کھڑی پورے 1.5 ماہ بعد اس کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا ناقابل فہم اور ناقابل برداشت تھا کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر مہابیر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی، اور پاس ہی وہ پرحدت نگاہوں سے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے کیوں نہیں بولتی؟ تمہاری مشکل آسان کر دوں۔ کیا تھا یہ؟ کوئی دورہ پڑتا ہے یا کوئی آتما سوار ہو جاتی ہے تمہارے سر پر، جو آدھی رات کو چڑھ جاتی ہو ریلنگ پر؟ اب ایک جملے میں مجھے جواب چاہیے اس بکواس فعل کا۔ مطلب؟ وہ اپنے مخصوص غصے میں دھاڑا تو وہ سسک پڑی۔ وہ مہابیر، میں پریگننٹ ہوں، یہ کہتے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ آنسو تواتر سے گہل بھگو رہے تھے تو وہ ابرو اچکا کر بولا، دنیا کی سبھی بیویاں ہوتی ہیں، تم کوئی انوکھی تو نہیں ہوئی کہ جا کر ریلنگ پر چڑھ گئیں؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ وہ حیرت سے گنگ اسے دیکھے گئی۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، وہ ہچکچا کر بولی۔ تو مہابیر کو اب اس کی ذہنی کنڈیشن سمجھ کر اس پر ترس آیا کہ اس پاگل لڑکی نے کتنی ذہنی اذیت جھیلی ہوگی، کیونکہ اس ہیوی ڈوز سے اسے کچھ یاد نہیں ہوگا کہ کیا ہوا تھا۔ مہابیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھیجا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جو میرے علاوہ تمہیں چھو سکتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھاری بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس نرم و گداز وجود کو اپنے اتنے قریب پا کر وہ مچل ہی تو گیا تھا۔ تبھی مدہوشی و بے خودی کے عالم میں اس نازک سی گڑیا کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھایا۔ لمس میں تڑپ، شدت و بے قراری تھی۔ وہ مچلی اتنے دنوں کی ذہنی اذیت، کرب، اور ابھی تو اس ظالم بے رحم سے ان 1.5 ماہ کا حساب لینا باقی تھا، جب وہ پل پل کانٹوں پر گھسیٹ لی گئی تھی۔ اس کی صورتحال پر رحم کھاتے وہ پیچھے ہٹا اور اس کا لال بھبکا چہرہ دیکھا۔ آپ بہت برے، بدتمیز، سڑیل، اکڑ اور کھڑوس ہیں۔ میں ناراض ہوں آپ سے، شدید قسم والی۔ خبردار مجھ سے بات کی، اوپر سے مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ آئی ہیٹ یو۔ چھوڑیں مجھے چھوڑ کر گئے۔ جانتے ہیں میں کس قدر تکلیف میں تھی، یہ سوچ کر کہ آپ مجھے آئی ہیٹ یو سنا آپ نے؟ وہ چلاتی اس کی باہوں میں مچلتی، جھلاتی سیدھے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔
اتنے دنوں کی وحشت و اذیت کے بعد اب کہیں جا کر سکون ملا تھا۔ مہابیر سکون سے آنکھیں موندے اسے محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ اب اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ جھٹکے سے اس کی پناہوں سے نکلی۔ آپ نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے ایک اور شوشے پر مہابیر نے اپنے دانتوں تلے لب دبایا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ سیدھا ہو کر بیک گراؤنڈ سے لگا۔ تو وہ اس دن تم نے کہا تھا، اس سے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ کیا میں نے کیا کہا؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ صرف کہا، نشے میں دھت تم نے ایک سیدھے سادے شریف بندے کو بہکا دیا اپنے جلووں سے، پیار کے مظاہروں سے۔ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھ سر پر فولڈ کرتا ہوا بولا، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ نہیں، میرے پاس لاؤنج کی ویڈیوز ہیں جن میں تم خود میرے سینے سے لگی مجھے پیار کر رہی ہو۔ فجر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کانوں تک سرخ ہوئی تھی اور نگاہیں چرا کر وہاں سے بھاگنے کو پر تولنے لگی۔ کدھر بیوی جی، ادھر قریب آؤ، میری اتنے دنوں بعد شوہر گھر آیا ہے تو سکون لینے دو اسے۔ بھاری بوجھل آواز میں اسے پکارا تو فجر کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی۔ کیوں؟ میں تو ناراض ہوں، میں جا رہی ہوں، اب آپ اکیلے سڑیں ادھر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ لڑکھڑا گیا، مگر تڑک کر بولی، اوکے رائٹ، پھر ایسا کرو، تم عاشی کے روم میں چلی جاؤ اور اسے یہاں بھیج دو۔ ایک تو یہ عاشی اس کی جان کا آزار بن چکی تھی، دل کیا یہ شوشہ چھوڑنے والے کا منہ نوچ لے۔ کیوں بھیجوں اسے اپنے روم میں؟ وہ سامنے کھڑی ابرو اچکا کر کمر پر ہاتھ رکھ کر دانت کچکچا کر بولی تو مہابیر کا قہقہہ ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ ننھی بچی ہو جو بتاؤں، وہ چٹخارا لے کر بولا تھا۔ تب وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ کر پھر رونے کا شغل فرمانے لگی تو مہابیر بوکھلا گیا، بیڈ سے کھسک کر اس کے قریب آیا تھا